أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی یہ ہماری 7ویں نشست ہے. بات چل رہی تھی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. دل چاہتا ہے کہ آج اس بات کو یہیں پر سمیٹ دیا جائے، مگر اس سے پہلے اس سلسلے کی ایک بات جو فی الحال ذہن میں ہے بیان کرتا چلوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. ہم اپنے ان فرشتوں کو جن کو زبانیہ کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اس کو زبانیہ کہتے ہیں، بلائیں گے. کیوں بلائیں گے؟ دراصل یہ ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے اور ان کو دھکے دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس کو قرآن کی زبان میں زبانیہ کہا جاتا ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی کل تعداد 19 ہے. اور وہ 19 فرشتے ان کی یہی ڈیوٹی ہوگی کہ مجرموں کو پکڑ پکڑ کر اور دھکے دے دے کر کے جہنم میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل ان سے یہی کام لیں گے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے آدمیوں کو بلائیں گے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آدمیوں کو بلائیں گے، یعنی جہنم میں دھکے دینے والے فرشتوں کو بلا کر کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے زبانیہ سے نجات عطا کرے، ان فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچائے جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں ڈالنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھے. وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ فرشتوں کی کل تعداد بھی کتنی ہے؟ 19 ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 19 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کے اندر یہ طاقت رکھی ہے اور یہ تاثیر رکھی ہے کہ رب تبارک و تعالی اس ایک ایک حرف کے بدلے میں اس پڑھنے والے کی ایک ایک اس فرشتے سے جو جہنم میں ڈالنے کے لیے مقرر کر رکھے ہیں بچائے گا اور نجات عطا فرمائے گا. یہ کوئی معمولی سی بات تھوڑی ہے. ہماری چاہت تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
کل جب روز قیامت فیصلہ ہو جائے گا تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل فرمائے. کیا ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر کے رکھا ہے، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ باب ریان رکھا ہے. ریان نامی دروازے سے اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو داخل فرمائیں گے اور کسی کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلے کے لیے روزے رکھتے ہیں. وہی ہمارا یہ انٹینشن بھی ہے اور ہماری یہ نیت بھی ہے کہ میرا رب کسی بھی صورت کے اندر مجھے جہنم تک بھی نہ لے جائے کہ جہنم میں داخل کرے. لہذا جہنم میں داخل کرنے والے اور جہنم میں ڈالنے والے فرشتوں سے بچنا یہ بھی ہر انسان کی ایک نیت ہوا کرتی ہے اور ہر انسان کا ایک انٹینشن ہوا کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا بھی ایک آسان سا اپائے اور آسان سا علاج بیان فرما دیا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہو گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے فرشتوں سے نجات عطا فرمائیں گے. گویا وہ فرشتے تمہارے پاس پہنچ ہی نہیں پائیں گے کہ تمہیں اٹھا کر کے جہنم میں ڈال سکیں. کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. اور اس کی تائید میں اسی طرح کی ایک اور روایت بھی وہاں پر مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اس موقع کے اوپر مقتدی کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں کیا کہے؟ ربنا ولک الحمد. بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، وہ بھی صحیح، اور ربنا ولک الحمد یہ بھی صحیح، مگر اس کے آگے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اس کو پورا پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. صرف ربنا لک الحمد پڑھ لیں گے تب بھی کافی ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ تک پڑھیں گے تب بھی کافی ہے، مگر اس سے اور زیادہ بڑھا دیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ کون سا جملہ ہے؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. یاد رہ جائے گا، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. اگر یاد نہیں رہتا ہے تو کسی عالم دین سے یا مجھ سے بعد میں پوچھ لے یا لکھوا لے، لیکن اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کب پڑھنا ہے؟ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، اس موقع کے اوپر ہم بھی رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور امام صاحب سجدے میں جانے کی تکبیر کہیں، اس دوران میں قومہ کیا جاتا ہے. اس قومے کی حالت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے ہمارے پروردگار، تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہیں. ربنا ولک الحمد، اے میرے پروردگار تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہیں. لک الحمد، تیرے ہی لیے تعریف ہے. حمدن کثیرا، خوب تعریفیں تیرے لیے ہیں. ایسی تعریفیں طیبہ جو پاکیزہ ہو، مبارکن فی ہے اور جس میں خوب برکتیں ہوں. ایسی تعریفیں تو اے میرے رب کریم کس کے لیے ہیں؟ تیرے ہی لیے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے 30 جس کا عرب حضرات کے یہاں اس کو محمول کیا جاتا ہے اس بات پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ان جملوں کو پڑھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ میرے صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کو پڑھا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس صحابی رسول نے ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا، میں نے ابھی دیکھا کہ 39
39 رحمت کے فرشتے دور لگائے ہوئے تھے کہ ان کلمات کو جو کسی صحابی رسول نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں اس کو اٹھا لے لیں۔ کتنے فرشتے؟ 39 فرشتے دور لگائے ہوئے تھے، اور ہر ایک فرشتے کی یہ تمنا تھی کہ اس آدمی کی زبان سے، اس نمازی کی زبان سے جو کلمے ادا ہوئے ہیں ان کلمات کو میں اٹھا لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے بھی یہی راز لکھا ہے کہ فرشتوں کی کل تعداد بھی کتنی تھی؟ گویا کہ 39 تھی۔ اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اگر حروف کی تعداد کو معلوم کیا جائے اور اس کو گنا جائے تو تقریباً اس کے حروف بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 39 ہوا کرتے ہیں۔ گویا ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ دور لگا رہا ہے کہ مصلی اور نمازی کی زبان سے کب یہ جملے نکلے اور ہم کب ان جملوں کو لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی بینک کے اندر تمہاری طرف سے جمع کر دیں گے۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی برکت بھی، اور یہ ہے ربنا ولک الحمد کی برکت کی۔ اور میں نے ربنا ولک الحمد والی روایت کو سب سے اخیر میں اسی لیے بیان کیا کہ اب مجھے باقاعدہ الحمد کو شروع کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو شروع کرنا ہے۔ کیوں بار بار یہ ترانے حمد پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے گن گائے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی پرشنسا کی جا رہی ہے؟ دوستو ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب بات یاد آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا آغاز گویا کہ جس سورت شریفہ سے فرمایا، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت یا تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، مگر یاد رہے کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک مرتبہ میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے سورہ مدثر کی صورتوں کے آیتوں کے بارے میں بھی آ رہا ہے، مگر یہ بھی پوری کی پوری پہلی مرتبہ میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو بیک وقت جب اتری تو پوری کی پوری اتاری گئی، ایسا نہیں کہ اس کی پہلی 2 آیتوں کو اتارا گیا، پھر 2 آیتوں کو اتارا گیا، پھر چند آیتوں کو اتارا گیا، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو آسمان سے لوح محفوظ سے اس سمائے دنیا کے اوپر اتارا تو اس کو مکمل طور پر اتارا۔ اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت شریفہ سے اپنے کلام کا آغاز فرمایا، تو اس کا نام بھی ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الحمد۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ حمد، اس بنیاد پر کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے قلب اطہر کے اوپر، جس نبی کے پاکیزہ دل کے اوپر اس سورت شریفہ کو اتارا تو اس نبی کا نام بھی کیا رکھا؟ محمد اور احمد۔ حمد کے معنی بھی کیا آتے ہیں؟ تعریف کے، اور محمد کے معنی بھی کیا ہے؟ بولو، تعریف کے، اور احمد کے معنی بھی کیا آتے ہیں؟ تعریف کے آتے ہیں۔ اور بڑی عجیب و غریب بات پھر یہ پیش آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب روز قیامت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا فرمائیں گے، اس جھنڈے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھا ہے؟ لواء الحمد رکھا ہے۔ سورت شریفہ کا نام بھی حمد، اور نبی پاک کا نام بھی محمد اور احمد، اور جو جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا جائے گا اس جھنڈے کا نام بھی کیا ہے؟ بولو، لواء الحمد ہے۔ اور بڑی عجیب، اس سے بھی زیادہ اتفاق کی بات ہوئی کہ لواء الحمد کے نیچے جب تمام امتی جمع ہوں گے اور میرے آقا کی امت کو جب یاد کیا جائے گا اور پکارا جائے گا تو یوں الفاظ سے پکارا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، این الحمادون، این الحمادون، کہاں ہے اللہ کی خوب خوب تعریف بیان کرنے والے؟ آ جاؤ محمد عربی کے لواء الحمد کے نیچے، این الحمادون، خوب تعریف کرنے والی اگر کوئی امت پیدا ہوئی ہے تو وہ کس کی امت پیدا ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کے سب لواء الحمد کے نیچے، حمد نامی جھنڈے کے نیچے آ کر کے جمع ہو جائیں گے، آدم سے لے کر کے محمد تک، اور آدم کی امت سے لے کر کے تمام انبیاء کی امتیں، محمد رسول اللہ کی امتیں بھی
وہاں پر سب کی سب اکٹھا ہو جائے گی اور جمع ہو جائے گی۔ این اس موقع کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ایک ترانہ پیش کریں گے، ایک نعت پیش کریں گے۔ اس نعت اور ترانے کا نام بھی کیا ہوگا؟ ترانے حمد ہوگا، جس کو حمد باری کہا جاتا ہے۔ ایسے کلمات نبوت کی زبان سے اس وقت ادا ہوں گے، میرے آقا کی زبان پر ایسے کلمے جاری ہوں گے، ایسے شبد اور ورڈ جاری ہوں گے جس کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالا عین رأت، ایسے کلمات کہ جو کبھی کسی آنکھوں نے دیکھے نہیں ہوں گے، ولا اذن سمعت، ایسے کلمات کہ جو کبھی کسی کانوں نے سنے نہیں ہوں گے، اور کسی انسان کے دل کے اندر ان کلمات کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ ایسے کلمات کے ذریعے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائیں گے۔ تو یہ ہے حمد کی ایک مختصر سی جھلک۔ این الحمادون کہہ کر کے پکارنے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ ان اللہ یحب الحمد، ان اللہ یحب الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کے اندر اس کی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کے اندر اس کی تعریف بہت پسند ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ زکوٰۃ بھی تو ادا کرتا ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ اگر یاد کیا جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ، یوں کہا جائے نماز بھی تو پڑھتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ نماز پڑھنے والے کہاں ہیں، ادھر کو آ جاؤ۔ دوسری بہت ساری تسبیحات انسان پڑھتا ہے اور بہت ساری عبادتیں انسان ادا کرتا رہتا ہے، ان عبادتوں سے یاد کر کے ان کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ اگر بلایا جا رہا ہے تو کیا کہہ کر کے بلایا جا رہا ہے؟ این الحمادون، اللہ کی خوب تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ اس کے پیچھے راز یہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر عبادتوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس کی تعریف کی جائے، اس کے گن گائے جائے، اس کی پرشنسا کی جائے۔ یہاں پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو کس چیز کا سوال ہونے والا ہے؟ نماز کا سوال ہونے والا ہے۔ اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ رب تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی عبادت ہے تو وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز کی عبادت ہے۔ پھر کیوں ان لوگوں کے بارے میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کے گن گائے جائے، اس کی پرشنسا کی جائے، یہ بات بہت پسندیدہ ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے، کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے تو اس کے اندر اللہ کی حمد بھی تو بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف ہی تو بیان کی جا رہی ہے۔ لہذا دونوں باتیں اب برابر ہو گئی، چاہے نماز پڑھنے والا ہو چاہے حمد بیان کرنے والا ہو، اس لیے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کیا بیان کرنے والا ہے؟ حمد بھی بیان کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حمد کرنے والے بہت پسند ہیں، اس میں یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز پڑھنے والے بھی بہت پسند ہیں۔ اس بنیاد پر کہ نماز میں بھی کیا پائی جاتی ہے؟ حمد پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک موقع کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے پوچھا، حضرت علی سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ علی، سبحان اللہ یہ کلمہ بھی بہت مشہور ہے، سبحان اللہ یہ کلمہ بھی بہت مشہور ہے، اللہ اکبر یہ کلمہ بھی بہت مشہور ہے، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کلمہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کلمہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمہ زیادہ پسند ہے کہ جس کلمے میں اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے. یعنی کون سا کلمہ پسند ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. اور اسی بنیاد کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، والحمدللہ تملأ المیزان. انسان کے اعمال کا ترازو روز قیامت قائم ہونے والا ہے. ہر انسان کا حساب اور کتاب ہونے والا ہے. اس کی زکوٰۃ کو بھی پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے حج کو بھی پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی سخاوتوں کو بھی رکھا جائے گا، اس کی زکوٰۃ کو بھی رکھا جائے گا، اس کی خیر خیرات کو بھی رکھا جائے گا، اس کی خدمت خلق کو بھی رکھا جائے گا، اس کی ایک ایک نیکی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہیں اس کی زبان سے نکلنے والے خدا کے یہ تعریفی کلمات، یہ پرشنسنیہ کلمات جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی زبان سے نکلے ہیں، اس کے ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے گا. نبوت یہ بات کہہ رہی ہے، میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات تملأ المیزان، یہ انسان کے نامہ اعمال کا جو ترازو ہے اس ترازو کو بڑھ کر کے رکھ دیں گے، اس ترازو کو ایک دم سے نیچا کر دیں گے. گویا کہ اللہ کے اس کلمے کا بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے کلام کا آغاز اگر کسی سے کیا تو وہ کس سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین سے کیا. اس کا ایک بڑا وزن پایا جاتا ہے، بہت وزن. اسی لیے ایک روایت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کے اوپر، ہر نوالے کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا جاتا ہے تو ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کے صدقے میں اور اس کے پڑھنے کے بدلے میں اس کو ایک اور نعمت سے نواز دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج نعمتوں کو بڑھانے کے لیے انسان بڑے بڑے وظیفے پڑھتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے پاپڑ بیلتا ہے، نعمتوں میں بڑھوتری کے لیے قسم کی محنتیں کرتا ہے کہ آج میرے 1 بیگھے کے اندر 3 کوئنٹل اگر جو ہے کہہ لیجئے کہ گیہوں پکے ہیں تو میری اس نعمت میں آئندہ سال اضافہ ہونا چاہیے، 3 کے بجائے 5 کوئنٹل گیہوں پکنے چاہیے، 6 کوئنٹل گیہوں پکنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کی یہ تمنائیں ہوتی ہے اور اس تمنا اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے کھیت کے اندر کسان قسم کی محنتوں کو کرتا ہے، عجیب و غریب محنتیں کرتا ہے، لوگوں سے جا کر کے ملتا ہے، اسے پوچھتا ہے کون سا بیج اس سلسلے کے اندر زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، کون سی دوائیاں اس سلسلے کے اندر زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، کون سے موسم کے اندر کس وقت میں بیج کو ڈالا جائے، بارش کا انتظار کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کنویں کے پانی سے سینچائی کر لی جائے یا نہ کی جائے، اگر اگ گیا ہے تو پھر کتنا پانی ڈالا جائے، وغیرہ 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 قسم کا. اور اگر بہت زیادہ ہوشیار ہے تو وہ کسی ایگریکلچرسٹ کے پاس جا کر کے اس کے تجربے اور اس کے ایکسپیرینس کو حاصل کرے گا اور پھر جا کر کے اپنی کھیتی میں بڑھوتری کے لیے تن توڑ محنت کرتا ہے اور کبھی تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی تو وہ ناکام ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ایک نوالا تو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے، کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے اور بولنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملی ہے اور نعمت کے ملنے کے اوپر ایک ایک نعمت کے ملنے کے اوپر جب بھی الحمدللہ کہا قسم خدا کی کھا کر کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یقیناً ایک دوسری نعمت رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے یہاں ضرور پائی ہے. کر کے تو دیکھے انسان. یہ آقا کا فرمان ہے، کسی اور کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. اور آقا نے فرمائی اور صحابہ نے اس کو کیا، تابعین نے کیا، تابعین نے اس کو اپنایا، علماء امت نے اس کو اپنایا اور علماء نے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر یہ باتیں کہی ہے. لہذا منہ کے اندر نوالا ہوتا ہے اور اس نوالے کی بہت تعریف کی جاتی ہے. جہاں اس نوالے کی آپ تعریف کریں، حلیم کی چمچی منہ میں ڈال کر کے اس کی جب تعریف کی جائے، بنانے والے کی جب تعریف کی جائے، بنانے والی کی جب تعریف کی جائے، تو میرے دوستو یاد رکھو
اس سے پہلے پہلے ایک ذات ایسی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ یکتا ہے، بڑی طاقت کی مالک ہے، بڑی قدرت کی مالک ہے، اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر سخاوت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس ذات کو بھی ایک مرتبہ یاد کر لیا کرو۔ اس ذات کو اگر یاد کر لیں گے تو ضرور بھی ضرور یہ ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ نہیں، جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک ایک کے پیچھے دوسری اور دوسرے کے پیچھے تیسری نعمتیں نچھاور کرتا ہی چلا جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب الحمد، اس لیے کہ اس کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، ہر درجہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، اور جب بھی چاہے گنہگار بندہ ہی کیوں نہیں ہوا کرتا ہے، یاد رکھو ان الفاظ کو، چاہے گنہگار بندہ ہی کیوں نہیں ہے، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو تڑپ آ جاتا ہے کہ چل صبح سے لے کر کے شام تک تو گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، ملوث رہتا ہے، لیکن شام کو بھی تو نے مجھے یاد کر کے میری تعریف کی ہے۔ اللہ کی شان کریمی اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانیت اس مقام کے اوپر جوش میں آ جاتی ہے، اور اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے محروم نہیں فرماتے۔ ان اللہ یحب الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حمد کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور اتنا تھوڑی میں یہاں پر کوئی بات بیان کروں اور آپ میری اس بات کو اپنے گھر جا کر کے ذرا تعریفی کلمات کے اندر بیان کرے، اور مجھے اس بات کا علم ہو کہ فلاں جگہ کے اوپر فلانے صاحب کی بات کا یا میری بات کو اس انداز سے، اچھے انداز سے بیان کیا گیا تھا، آپ مجھے بتائیے مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر ایک انسان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے میرا رب اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، اس کی قدردانی کا کیا پوچھنا۔ اس زمین کے اوپر ایک ادنا سا بندہ اس کی تعریف کے اندر صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، رب تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اپنے تمام ملائکہ کے سامنے، اپنے تمام فرشتوں کے سامنے یوں جملے ارشاد فرماتا ہے آقا کی زبان کے اندر، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میرے گن گائے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ وہ فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے اس موقع کے اوپر کہ اس نے کیسے الفاظ کے اندر تعریف بیان فرمائی ہے، کیسے الفاظ کے اندر تعریف بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہو گئے اور ہمارے پورے مجمع کے سامنے اس ایک بندے کی پرشنسا کر رہے رب تبارک و تعالیٰ کہ حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گن گاتے ہوئے یوں کہتا ہے، الحمدللہ جلیل الوجہ، الحمدللہ جلیل الوجہ وعظیم السلطان، الحمدللہ جلیل الوجہ وعظیم السلطان، تو فرشتے دوڑ کر کے اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فرشتے جو اس چیز کے اوپر مامور ہے، اس ڈیوٹی کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے کہ جب بھی میرا یہ بندہ میری تعریف کرے، خبردار میری کی ہوئی تعریف کو نوٹ کرنا اور رجسٹر کرنا مت بھولنا۔ اور وہ فرشتے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی کے اندر ذرہ برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی آگے اور پیچھے کرتے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو کام انہیں سپرد کیا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، ایک ادنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے دوڑ پڑتے ہیں اس کے سامنے جا کر کے، اور اس کے جملوں کو سن کر کے کہاں لکھیں اور کس طرح سے لکھیں ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اتنے عظیم کلمات سے اس نے تعریف بیان کی ہے، اتنے اعلیٰ کلمات اس نے استعمال کیے ہیں، اس نے ایسا ساہتیہ گویا کہ اس کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ وہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فلانے بندے نے عجیب و غریب الفاظ کے ذریعے، عظیم الفاظ کے ذریعے تیری تعریف بیان کی ہے، تیری پرشنسا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے کلمات میرے بندے نے کہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر وہ فرشتے ان کلمات کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی جلیل الوجہ وعظیم السلطان، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات جلالت شان والی ہے،
جس کی ذات کیسی ہے؟ جلالت شان ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر جلال پایا جاتا ہے، وہ عظیم السلطان، اور اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت اور اس کی سلطانیت کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، آپ مجھے بتا کہ میں اس کو کون سے کھاتے کے اندر لکھوں اور کس طرح سے اس کی اس تعریف کے کلمات کو لکھوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سنو، میرے بندے نے جس طرح سے جو جملے کہے ہیں تم اس کے نام اعمال کے اندر ویسا ہی لکھ لو۔ میرا بندہ جب میرے پاس آئے گا موت کے بعد میرے دربار کے اندر میں اس کو بلاؤں گا، اس کے لیے ریسیپشن ہوگا اور اس کے لیے حوریں استقبال کے اندر کھڑی ہوگی اور اس کو جنت کے فرشتے استقبال کے لیے پہنچیں گے اور اس کو ایک اعزاز کے ساتھ لائیں گے، شاہی دربار کے اندر لایا جائے گا، فرشتوں کا وہاں پر مجمع ہوگا۔ این اس موقع کے اوپر میرے اس بندے نے میری تعریف کے جو کلمات کہے ہیں میں وہاں پر بیٹھ کر کے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ صرف اس کے کلمات لکھ لو، ابھی تم اس جو ہے جھنجھٹ میں مت پڑو کہ کیا لکھوں اس کا ثواب میں عطا کروں گا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا ہے وہی لکھ لو، میں وہاں پر اپنے پاس بلا کر کے اس کو جس نعمت سے نوازنا چاہتا ہوں وہ اسی وقت میں اس کو یہ نعمت عطا کروں گا۔ میرے دوستو، یہ ہے الحمدللہ کی تاثیر۔ ذرا نکال کر کے تو دیکھو اپنی زبان سے، کبھی گلاس پانی کا گھونٹ غروب کے موقع کے اوپر ہم اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، پہلے گھونٹ کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور کہو الحمدللہ، الحمدللہ کہو پہلے گھونٹ کے اوپر۔ کیوں؟ آقا نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے۔ کیا سکھلایا سمجھاؤں میں آپ کو؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ پانی کا گھونٹ پی لینے کے بعد یا پانی پی لینے کے بعد دعائے نبوی ہے، کتنے بہترین الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کتنے شکریہ کے کلمات استعمال کیے ہیں۔ ہاں، ایک رب کا کتنا استحضار ہونا چاہیے، ایک رب ہمارے سامنے کس طرح سے موجود رہنا چاہیے، اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کی شکر گزاری کے کلمات بھی کیسے ہونے چاہیے۔ آقا نے وہ کلمات سکھلا دیے، آپ سنو اور اگر یاد کر سکو تو کرو، اور یاد نہیں رہتا ہے تو لکھو، اور لکھ کر کے ہر موڑ کے اوپر ان کلمات کو پڑھو اور پھر دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کا انعامات کا معاملہ تمہارے ساتھ کس طرح کا ہے۔ بارش کے قطرات جس طرح سے برستے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرا پروردگار نعمتوں کو برسانے کے اوپر قادر ہے۔ الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سقانا عذبا فراتا، جس نے انتہائی میٹھا پانی، چل پانی، ایک دم ٹھنڈا اور ایک دم میٹھا پانی، ایک دم شیرین پانی۔ آپ کہو گے کہ ہم تو کبھی کبھی کھاڑا اور موڑا پانی بھی پیتے ہیں، تو اس موقع پر ہم کیا کریں جناب؟ ارے پاگل، اتنا کھاڑا تو تجھے نہیں دیا کہ جو تو اپنے حلق تک نہ اتار سکے۔ اگر آپ تیرے ریفائن مشین کے اندر، اگر تو تیرے پلان جو ہے فلٹر پلان کے اندر اس کا فلٹر کر کے پی رہا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تیرے اس فلٹر پلان کو بھی فیل کر سکتا ہے، اور اس فلٹر پلان کے ہوتے ہوئے بھی تیرا پانی کسی صورت کے اندر میٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو حکم دے اور وہ چاہے تو منع کر دے، اور منع کر دیں گے تو تمام طاقتیں مل کر کے بھی اس ایک گھونٹ کو بٹھا نہیں کر سکتی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عذبا فراتا، میٹھا، اور صرف میٹھا ہی نہیں، فراتن انتہائی سیراب کرنے والا پانی عطا فرمایا۔ ہاں، ایک گلاس، دو گلاسیں، تین گلاسیں اتار دیتے ہیں اور پھر ہماری پیاس ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ پیاس ہی ختم نہ ہو، پانی کے گلاس در گلاس انڈیلتے چلے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پیاس پیدا کر دے، ایسی پیاس پیدا کر دے کہ تو پیتا چلا جائے اور پانی کے مٹکے اور کنویں کے کنویں ختم ہو جائے، مگر اس کے باوجود بھی تیری پیاس ختم ہونے کو تیار نہ ہو۔ ایسا اگر وہ
کرنا چاہے تو کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن نہیں 1 گلاس 2 گلاسیں اور 3 گلاسیں پانی انسان نے پی لیا اور وہ اب سیراب ہو گیا، اس کو اطمینان ہو گیا، قلبی اعتبار سے وہ اب بہت ہی خوش ہو گیا ہے، ایک دم سے مسرور ہے، پیس پھول کہہ لیجئے اس کو اپنی زبان کے اندر، ایک دم سے بھلا چنگا اس کا دماغ ہو چکا ہے، اب تک کا پریشان تھا، اب تک ایک دم سے تھکا ہوا تھا، دن بھر کی تھکاوٹ نے اس کو چور کر دیا تھا، لیکن یہی چند گھونٹ پانی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت بن کر کے انسان کے پیٹ کے اندر اترتا ہے تو یہی پانی اس کی زندگی کے اندر ایک طرح سے تبدیلی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس پر کیا رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کوئی ہمارا کمال؟ کیا ہماری کوئی طاقت ہے اس سلسلے میں؟ یہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، یہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی تو ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار، اور اتنے نمک حرام بنے ہیں، اتنے نمک حرام بنے ہیں، قسم خدا کی ایک گھونٹ پانی کا ہم حق نہیں رکھتے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا ہم حق نہیں رکھتے ہیں کہ جائے کہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی مجھے دیا جائے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، اتنے باغی بن چکے ہیں، اس قدر بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں، قدم قدم پر اس کی اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں، اسی پانی کا استعمال کر کے چاہیے تو یہ تھا، اسی پانی کا استعمال کر کے چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے حضور آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا، لیکن اسی پانی کو پی کر کے انسان جو ہے رب کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے مشغلوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سقانا عذبا فراتا، جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا، سیراب کرنے والا پانی پلایا، اور اتنا ہی نہیں، آگے نبوت نے ایک عجیب و غریب بات بیان فرما کر کے متنبع کر دیا، ولم یجعلہ ملحا اجاجا، ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، جو مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھی قابل تعریف ہے، اسی لیے اس کی حمد بیان کی جائے گی، اسی لیے اس کے گن گائے جائیں گے، اسی لیے اس کی پرشنسا کی جائے گی کہ لم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد کے اوپر، ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد کے اوپر اس نے اس پانی کو کھارا اور نمکین نہیں بنایا۔ اگر یہ پانی کھارا اور نمکین ہوتا تو کیا ہم حلق سے نیچے اتار سکتے تھے؟ ذرا پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کی زمینوں سے کھارا اور نمکین پانی نکلتا ہے، وہ اپنے پانی کے ایک ایک بوٹ کے لیے اور وہ ایک ایک گلاس کے لیے اور ایک ایک مٹکے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے اس پانی کو لے کر کے آتے ہیں۔ اس پانی کی ان کے یہاں کتنی قدر و قیمت ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لو، اور اگر اس کے باوجود بھی بچ جائے تو اپنی زبان کے اندر ایٹھا سمجھ کر کے اس کو پھینک مت دو، بلکہ دوبارہ اس کو اسی مٹکے کے اندر ڈال دیا کرو۔ ہمارے قریب ہی کے ان علاقوں کے اندر جہاں پانی کی زبردست سمسیائیں ہیں اور جہاں پانی کے بڑے بحران ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کھارا اور نمکین پانی کیا چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں میٹھا اور شیرین پانی اور ٹھنڈا پانی رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ہمارے گناہوں کی بنیاد کے اوپر کھارا اور نمکین نہیں بنایا۔ یہ ہے میرا رب، اس لیے ہر موڑ کے اوپر اس کی تعریف بیان کی جائے، اس بات کو وہ خوب پسند کرتا ہے، خوب پسند کرتا ہے، اس لیے فرشتوں کے جرمٹ کے اندر میری اور آپ کی وہ تعریف کرتا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ کیوں تعریف اس کی جائے؟ حمد کہتے ہیں کس کو؟ الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی بھی فرد بشر تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں مجازی طور پر کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، اس کے شکریہ کوئی ہمارے اوپر احسان کرے اور اس کے احسان کے بدلے میں اس کو شکریہ کے الفاظ کہے جائیں اور اس کے لیے تھوڑے بہت اچھے کلمات کہہ دیے جائیں تو اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر کوئی تعریف کا حقدار ہے، ریئلٹی میں اگر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو وہ کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ وہی قابل تعریف ہے اور وہی تعریف
تعریف کا حقدار ہے۔ اب تک جتنی تعریفیں ہوئی ہے اور آج جتنی تعریفیں ہو رہی ہے اور آئندہ جتنی بھی تعریفیں کی جائے گی، وہ تمام کی تمام تعریفوں کا اگر کوئی حقدار ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کون ہے؟ باری تبارک و تعالی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات قابل تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ حمد کہتے ہیں کس کو؟ اس کی پریبھاشا میں بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بہت آسان کر کے اس کو سمجھا دوں کہ تعریف حمد کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، یا تو اپنی زبان کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے یا اپنے دل کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے، چاہے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہو کہ نہ کیا ہو، چاہے اس نے ہمیں انعامات سے نوازا ہو کہ نہ نوازا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس لیے بھی کرنی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات، بہت ساری نعمتیں اس نے ہمارے اوپر اتار دی ہے، ہمارے ساتھ بڑا احسان کا سلوک اس نے کیا ہے، اس لیے بھی اس کی تعریف کرنی ہے۔ اور اس لیے بھی اس کی تعریف کرنی ہے کہ اگر اس نے ہمارے اوپر ایک بھی انعام نہ کیا ہوتا اور ایک بھی احسان نہ کیا ہوتا، تب بھی وہ رب ہونے کی بنیاد کے اوپر، وہ رب ہونے کی بنیاد کے اوپر، وہ خالق یعنی کہ سرشٹی کا سرجک ہونے کی بنیاد کے اوپر، وہ پیدا کرنے والا ہونے کی بنیاد کے اوپر، وہ میری اور آپ کی پرورش کرنے والا ہونے کی بنیاد کے اوپر، وہ میری اور آپ کی تربیت کرنے والا ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی وہ قابل تعریف ہے، وہ لائق تعریف ہے، وہ پرشنسنیہ ہے، لہذا اس کی پرشنسا کی جائے گی اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انشاءاللہ باقی کی بات الحمدو کے سلسلے میں آئندہ کر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك، اللهم آتنا أفضل ما
ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا بالآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا لك ذكارا اللهم اجعلنا لك ذكارا اللهم اجعلنا لك شكارا. اللهم اجعلنا إليك توابا اللهم اجعلنا إليك توابا اللهم اجعلنا إليك توابا. يا تواب يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا. ए गुनाहों को माफ करने वाले हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे. ए तौबा को कबूल करने वाले हमारी तौबा को कबूल फरमा ले. ए अल्लाह उन तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करते हैं जो अब तक किए हैं. ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले. बेशक तू तौबा को कबूल करने वाला है. ए अल्लाह अब तक जो गुनाह किए हैं उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे. ए अल्लाह बख्शिश के फैसले फरमा दे. ए अल्लाह बख्शिश के फैसले फरमा दे. ए अल्लाह मगफिरत का परवाना अता फरमा दे. ए अल्लाह रजिस्टर्ड मगफिरती बना दे. ए अल्लाह मगफिरती बना दे. ए अल्लाह अपनी रहमतों से हमें महरूम न फरमा. ए अल्लाह अपनी रहमतों से हमें महरूम न फरमा. ए अल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में तेरी खुसूसी रहमतें मुतवज्जे होती हैं. ए अल्लाह इन खुसूसी रहमत से हमें महरूम न फरमा. ए अल्लाह न हमें महरूम
محروم فرما، نہ ہمارے ماں باپ کو محروم فرما، نہ ہمارے بھائی بہن کو محروم فرما، نہ ہماری اولاد کو محروم فرما۔ اے اللہ کسی طرح سے وہ دور ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تو ان کو بھی تیرا قریب بنا دے وے، اے اللہ تو ان کو بھی اپنا قریب بنا دے وے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی قربت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیری نزدیکی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیری نکٹتا نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے اللہ تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے ربا تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے اللہ آج تجھے لبا رہے ہیں، اے اللہ آج تجھے لبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور بے شک تو بہانے تلاش کرتا ہے، اے اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، تو شکلیں تیار، اے اللہ تو صرف شکل بنانے کو اے اللہ پسند کرتا ہے۔ اے اللہ امیر کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ امیر دھتکار دے، لیکن وہ بھی نہیں دھتکارتا ہے۔ اے اللہ تو تیرے دروازے پر آنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج تیرے دروازے کے اوپر انٹرنیشنل فقیر بن کر کے اے اللہ کاسے گدائی پھیلا کر کے اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ ربا معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ۔ بہت امیدوں کے ساتھ اے اللہ معافی کے دامن اے اللہ پھیلائے ہوئے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ دامن پسارے ہیں۔ اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کوئی ہے جو معاف کرنے والا؟ اے اللہ تو خالق کائنات ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے۔ مجھ گنہگار کو اگر تو بخش دے گا تو اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ تیرے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ تو مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کر دے گا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معافی کا پروانہ عطا فرما دے، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک ایک چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت دل میں ڈال کر کے اے اللہ گناہ سے بچا لے، اے اللہ گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیری تعریف بہت پسند ہے، اے ربا تجھے تیری تعریف بہت پسند ہے، تیری تعریف پر تو انعامات سے نوازتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے گن گا رہے ہیں، اے اللہ تیری پرشنسا کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں۔ یقیناً تعریف کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لا نحصی ثناء علیک، اے اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود تیری تعریف بیان فرمائی ہے۔ اے اللہ جب تیری تعریف بیان کی جاتی ہے تو خوش ہو کر کے دے دیتا ہے۔ اے ربا تجھ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے بھکاری ہیں، چاہے کتنے ہی امیر بن جائے لیکن حقیقت میں ہم تیرے در کے بھکاری ہیں۔ ربا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ بہت سے بیمار ہے، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہے، ہم خود بھی بیمار ہے، ہماری بیماریاں کچھ الگ قسم کی ہے۔ رب اللہ ہمیں تمام قسم کی بیماریوں سے شفائے کاملہ نصیب فرما دے، شفائے دائمہ نصیب فرما دے، شفائے عاجلہ نصیب فرما دے، شفائے مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کچھ وہ بندے بھی ہیں جو کبھی دعا کی درخواست نہیں کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں بھی ہم دعائیں کریں۔ ربا تو جانتا ہے کہ ان سب کی کیا امیدیں ہیں۔ اللہ تو انہیں ان کی امیدوں کے مطابق، ان کی نیک تمناؤں کے مطابق عطا فرما دے، نواز دے۔ اے اللہ ہم تاجروں کی تجارت میں، اے اللہ ہم کسانوں کی کھیتیوں کے اندر، اے اللہ ہم ملازموں کی ملازمتوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ نقصان سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم کمزور بندے ہیں اللہ، نقصان برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، نقصان برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ نقصان سے ہماری حفاظت فرما، نقصان سے ہماری حفاظت فرما، خوب خوب نفع عطا فرما، خوب خوب نفع عطا فرما، اور تیری ذات کو یاد کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیری ذات کو یاد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں لیکن اب وعدہ کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں بھولیں گے تجھے۔ اللہ
تجھے بھول کر کے اے اللہ ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں اللہ، اے اللہ بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں اللہ، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے یقیناً نکلتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ ان کے لیے تو کوئی غیبی نظام بنا دے، اللہ تو اس پر قادر ہے، اے اللہ ان کے لیے تو کوئی غیبی نظام بنا دے، اے اللہ ان کو بھی تیرے در پر پڑے رہنے والے بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی تیرے در پر پڑے رہنے والے بنا دے، اے اللہ تیرے در کے بھکاری بنا دے، تیرے در کے بھکاری بنا دے، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی گیپ سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے گیپ سے فیصلے فرما، اے اللہ یقیناً جوان بیٹیاں ہمارے گھروں کے اوپر اے اللہ کچھ مناسب جوڑوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ ان کی فکروں کے اندر پگھلتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی قسمت کو روتے ہیں، اے اللہ کبھی اپنی جوان بیٹیوں اور جوان بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر کے اے اللہ ترس کھا جاتے ہیں، اے اللہ رو پڑتے ہیں وہ بیچارے ماں باپ رو پڑتے ہیں، ربا تو ان کے حال پر رحم کھا کر کے اے اللہ ان کی بیٹیوں کو اور ان کے بیٹوں کو اے اللہ نیک صورت نیک سیرت جوڑے مقدر فرما دے، اے اللہ جو نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے درمیان میں پیار و محبت کا واتاورن پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے درمیان میں پیار بھری زندگی مقدر فرما دے، اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما دے، اے اللہ گھریلو جھگڑوں سے نجات نصیب فرما، سماجی جھگڑوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ایک دوسرے کا اے اللہ احترام کرنے والے بنا دے، ایک دوسرے کو شفقت کرنے والے بنا دے، ایک دوسرے کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنا دے، اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ جہاں بھی اے اللہ تیرے نیک بندے اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اے اللہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے دوست احباب جو تیری آغوش میں آ چکے ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین جو حیات ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما دے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما دے، یقیناً ہم اولاد سے ان کو بڑی امیدیں ہوگی اللہ، بڑی تمنائیں ہوگی اللہ، وہ چاہتے ہوں گے وہ ہم سے بڑی امیدیں کہ اللہ اسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کی ہم خدمت کر سکے، ربا اے اللہ اسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کی خدمت کر سکے، اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کا تارا بنا دے، اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کا تارا بنا دے، اے اللہ جب وہ ہم کو دیکھیں یا ہم ان سے دور ہوں تب بھی ان کی زبان سے ہمارے لیے اللہ نیک دعائیں نکلتی رہے، اس طرح ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے، اے اللہ وہ ماں باپ جو زندگی میں ہمیں دعائیں دیتے تھے اور آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اے اللہ ہم ان کی دعاؤں کی آج بے شک بہت محتاج ہیں، اے اللہ جو دعائیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے مانگی تھی اے اللہ ان دعاؤں کو آج بھی اور آئندہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما لے، آج بھی اور آئندہ حق بھی ہمارے حق میں قبول فرما لے، آج بھی اور آئندہ بھی ہمارے حق کے اندر قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، بار بار وہاں کی حاضری مقدر فرما دے، اے اللہ بڑی سعادت ہے، اے اللہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سعادت میں ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ سرفراز فرما دے، اے اللہ حج مقبول نصیب فرما دے، حج مبرور نصیب فرما دے، اے اللہ بار بار روضے رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، دعوت کی اور اس کے کام کی اور اس کے کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاد کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین
صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، اے اللہ قرآن کے صدقے میں عطا فرما، اے اللہ تیری حمد کے صدقے میں عطا فرما، اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔